حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص آپ کی امت میں سے بغیر حساب بھی جنت میں جائے گا، یعنی اس پر بوقت موت نزا کی سختی نہ ہو، قبر کے عذاب سے بری ہو، پل صراط سے اللہ تعالی کی رحمت سے گزرے، جہنم اس سے دور ہو اور جنت اس کے قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و عذاب جائیں گے۔ فرمایا، جو شخص یہ عمل کرتا رہے وہ جنت میں بغیر حساب و عذاب جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو، وہ تمہارے اجسام بدن بسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اس سے بھلائی کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے، دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زاد راہ یعنی توشہ تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب و روز منازل طے کرنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل موت قریب آ گئی اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے، اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے دکھ تکلیف پر واویلا مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں ان قریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ ان قریب زائل ہو جائے گی۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کو تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے اللہ رب العزت کے فضل سے یہی امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کے نبی ہونے کا امکان ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتے۔ اور فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ کاش ہم سمجھتے اور خشیت ربانی کے پیکر بن کر اس قادر مطلق کے خوف سے لرزتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مصروف تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک درہ مار کر فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو شکایتیں لے کر آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ چل کر بدلہ دلوا دیجئے۔ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر آپ نے ایک آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ تھما کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے، 2 رکعات نماز پڑھی اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو، تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے روز کیا جواب دے گا؟ اور پھر اسی طرح دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ظاہری بینائی سے محروم ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں آپ کو لیے جا رہا تھا، آپ مسجد حرام تک تشریف لے گئے، وہاں ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آوازیں سنی، اس پر آپ نے فرمایا مجھے اس مجمع میں لے چلو، میں انہیں اس طرف لے گیا، وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا، ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جن کو خوف الہی نے خاموش کر رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ وہ گونگے ہیں بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے اور سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے، ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب ان کو اس حالت پر چنا پرپختگی حاصل ہو جاتی ہے تو
اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کی راہ میں مجھے چند لڑکے ملے جو اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ان سے علیحدہ ایک لڑکے کو دیکھا جو ان لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ لڑکا ان کے پاس اخروٹ و بادام دیکھ کر رو رہا ہے، اس کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں لڑکے کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں اخروٹ اور بادام لے دوں گا، تم ان سے کھیلنا۔ اس لڑکے نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے کم عقل، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اے صاحبزادے، پھر ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا علم حاصل کرنے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے تمہیں معلوم ہوا؟ خدا تمہاری عمر میں برکت دے۔ اس لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا صاحبزادے تم تو مجھے عقل مند محسوس ہوتے ہو، کچھ مختصر سی نصیحت کرو۔ اس لڑکے نے کہا دنیا چل چلو پر کمر بستہ آمادہ سفر ہے، نہ دنیا کسی کے واسطے رہنے والی ہے اور نہ کوئی شخص دنیا میں باقی رہے گا۔ دنیا کی زندگی اور موت انسان کے واسطے ایسی ہے جیسے 2 گھوڑے تیز رفتار یک کے بعد دیگرے آنے والے ہوں۔ اے دنیا کے فریفتہ دنیا چھوڑ اور سامان سفر اس میں درست کر۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں وہ لڑکا یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور ہاتھوں سے اشارہ کیا اور آنسو اس کے دونوں رخساروں پر موتیوں کی لڑیوں کی طرح گرنے لگے۔ یہ الفاظ کہنے پر وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اپنی آستین سے اس کے چہرے کی خاک صاف کی۔ جب وہ لڑکا ہوش میں آیا میں نے کہا صاحبزادے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو ابھی بچے ہو، کوئی گناہ تمہارے نام نہیں لکھا گیا۔ اس لڑکے نے کہا بہلول مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ آگ جلانے میں جب تک چھوٹے تنکے گھاس پھوس بڑی لکڑیوں میں نہیں ملاتی آگ روشن نہیں ہوتی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ دوزخ کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ ہوں۔ پھر میں نے کہا صاحبزادے تم بڑے ہی عقل مند ہوشیار ہو، مجھ کو مختصر سی کچھ اور نصیحتیں کرو۔ کہا افسوس میں غفلت میں رہا اور موت پیچھے آ رہی ہے، آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ دنیا میں اپنے جسم کو نرم و نفیس پوشاک میں چھپایا تو کیا فائدہ؟ آخر مرنے کے بعد گل سڑ کر خاک ہو جانا ہے اور قبر میں خاک کا اوڑھنا اور خاک کا ہی بچھونا ہے۔ ہائے مرتے ہی سب خوبی حسن و جمال جاتا رہے گا اور ہڈیوں پر گوشت و پوست کا نشان تک نہ رہے گا۔ وائے صد وائے، عمر گزر گئی اور کوئی مراد حاصل نہ ہوئی، نہ میرے ساتھ کوئی سفر کا توشہ، اور میں اپنے حاکم و مالک کے روبرو اس حال میں کھڑا ہوں گا کہ گناہوں کا بار سر پر ہوگا۔ دنیا میں 1000 پردوں میں خدائے کریم کی نافرمانی کر کے گناہ کیے ہیں، مگر قیامت میں وہ سب عالم الغیوب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ کیا دنیا میں خدا تعالیٰ کے غضب سے بے خوف ہو کر گناہ کرتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی مغفرت اور بردباری پر تکیہ تھا۔ وہ الرحم الراحمین جسے چاہے عذاب دے، چاہے محض اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں جب وہ لڑکا واز کہہ کر خاموش ہوا میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ لڑکا چل دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ان لڑکوں میں تلاش کیا، وہ لڑکا مجھے کہیں نہ ملا۔ لڑکوں سے جب اس لڑکے کا حال دریافت کیا تو بولے تم نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں، یہ لڑکا حضرت سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد سے ہے۔ میں نے کہا مجھے احساس تھا کہ یہ کسی ایسے ہی عظیم الشان درخت کا پھل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو انہیں اپنی کمائی سے کچھ حصہ دیتا تھا اور آپ اسے استعمال فرماتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا اور آپ کو پیش کی، آپ نے لے کر اسے تناول فرما لیا۔ پھر غلام نے آپ سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کیا تھا؟ غلام نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کو آئندہ ہونے والی کچھ باتیں بتائیں، جبکہ میں کہانت کا فن کوئی خاص نہیں جانتا۔ میں نے تو اسے دھوکہ دیا تھا، پھر وہ مجھے ملا اور اس نے یہ چیز مجھے دی تھی جس میں سے آپ نے کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور جو کچھ آپ کے پیٹ میں تھا نکال دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے دنیا کی حقیقت دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ منورہ کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا کرکٹ پڑا تھا اور اس میں گندگی، چیتھڑے اور انسان کے سر کی بسیدہ ہڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت آرزوئیں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہ رہی اور ان قریب یہ مٹی ہو جائیں گی۔ یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں۔ یہ پرانے چیتھڑے جو کہ کبھی ان کے ملبوسات تھے، آج ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر شہروں شہروں گھوما کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس کے لشکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ابلیس نے دریافت کیا کہ آیا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں؟ شیطان کے لشکریوں نے کہا ہاں۔ تب اس نے جواب دیا کہ کچھ اندیشہ مت کرو، اگر وہ بت پرستی نہیں کرتے تو کیا ہوا، میں دنیا پرستی پر ان لوگوں کو اس بات پر لے آؤں گا کہ وہ جو کچھ بھی لیں نہ حق لیں، اور جو کچھ بھی دیں وہ بھی نہ حق دیں، اور جو کچھ چھوڑیں وہ نہ حق رکھ چھوڑیں۔ تمام خرابیاں اور برائیاں تین باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ابلیس تو ہم سے غافل نہیں، لیکن ہم اس کے مکر و فریب سے غافل ہیں۔ وہ ہماری آخرت برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور شب و روز ہمیں گمراہ اور بے راہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کاش ہم اس کے مکر و فریب کو سمجھتے اور اپنے دامن کو ان ساری برائیوں سے بچاتے جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کو ریاضت میں مشغول کرتے، گریہوزاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا دی ہے اور تم اس کے لیے جہلوں کی طرح سرگرداں ہو۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی فکر نہیں کرتے۔ ہم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ تمہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے۔ تم دنیاوی امور میں تو باہم مشورے کرتے ہو مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے، اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے، آج تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیاوی اور بیچ بیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا وہم ہے کہ تم مقررہ میعاد پر آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھیلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تم بڑے ناسمجھ ہو، تم ایمان کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید میں راہ ہدایت اور قید کا ذکر ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے ایسے نور کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ بخدا تم کم عقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ دنیاوی امور میں تم صائب علی رائے ہو، انہیں بخوبی سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سی دنیاوی نقصان پر انتہائی سنجیدہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کی مظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہو، اور تم دنیا میں گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہو اور دین کے اکثر احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتی ہے اور نہ ہی تمہاری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بری ہو۔ تم باہم محبت رکھتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے بہت برا سمجھتے ہو۔ تم خیانت کرنے لگے اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگے اور تم نے موت کا انتظار ختم کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے اور مجھے اپنے محبوب مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر وہ دنیا میں بظاہر تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی تم میں رہنا پسند نہیں کرتا، مگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تم کو بہت کچھ بتا چکا۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، تم اسے بہت آسانی سے پا لو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی امت کا کوئی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں ضرور جائے گا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ عزیز نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو خوف الہی سے نکلا، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص آپ کی امت میں سے بغیر حساب بھی جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا وہ جنت میں بغیر حساب جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بغیر حساب و عذاب جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔